ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. اور ڈاکٹر احمد کا مشہور واقعہ، سعودی عرب کے ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، ہڈیوں کے مشہور سرجن تھے 80 کی دہائی میں. انہوں نے خود اس واقعے کو متعدد پلیٹ فارمز کے اوپر بیان کیا. بہت بڑے ڈاکٹر تھے. انہوں نے کہا فلائٹ میری اڑی ریاض سے ابہا جانے کے لیے. تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے اعلان کیا فنی خرابی ہو گئی، طائف کے اندر اتر گئی فلائٹ. اب میں نے بہت بڑا میڈیکل کا ایوارڈ ہے، عمومی طور پہ عرب کے اندر آپ کو پتا اس طرح کے علوم نہیں ہے، لیکن سعودی عرب میں پھر کوئی بندہ اس طرح کا سائنسدان یا ڈاکٹر پیدا ہو جائے، وہ آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے ایوارڈ دیتے ہیں. ان کا مقابلہ بھی تھا، ان کی ایوارڈ کی، ان کے اعزاز میں تقریب ہے. انہوں نے ہر حالت میں اس تقریب میں شہادت بند ہونا. انہوں نے ایئرپورٹ پہ اتر کے کہا میری تو بڑی اہم تقریب ہے. انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے، آپ گاڑی کرائے پہ لے لیں اور کرائے پہ سیدھا چلے جائیں. اب چند گھنٹے کا سفر ہے، گاڑی پہ طے کر لیں اگر آپ نے ہر حالت میں وہاں شرکت ہی کرنی ہے. انہوں نے کہا یہی مشورہ مجھے اچھا لگا. ویسے میں سفر پسند نہیں تھا کرتا، میں نے گاڑی کو پکڑا، کرائے پہ لیا، ڈرائیو کرنا شروع کر دی. ابھی ایئرپورٹ سے نکلا ہوں، آسمان پہ بادل آ گئے، طوفان آ گیا. مجھے سمجھ نہیں آئی، میں 2 گھنٹے سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں، میں راستہ کھو چکا ہوں. کیا دیکھتا ہوں میں روڈ پہ چاند نہیں پا رہا، کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوا. ایک گھر سے دور سے روشنی آ رہی ہے. کہا میں پریشان ہو چکا تھا. اب میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکایا اور کھٹکانے کے بعد کہا بی بی. اندر سے ایک بڑھیا نکلی کہ کیا آپ کے گھر میں ٹیلی فون لائن موجود ہے؟ میں کہیں پہ ٹیلی فون کرنا چاہتا ہوں. کہا یہ کس علاقے کی بات کر رہے ہو، تم راستہ کھو بیٹھے ہو، ابھی یہاں پہ ٹیلی فون کی لائنیں نہیں بچھی ہوئی. کہا خیر اس بڑھیا نے میری خدمت کی، بہت اچھی خدمت کی، ہاتر دوادو کی. اور کہا مسافر ہو؟ کہا میں نے اپنا سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح میرا طیارہ خراب ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں تفصیلات بیان کر رہا تھا. اس بڑھیا کے پاس ایک بچے کے رونے کی آواز آئی اور بڑھیا دعا کر رہی ہے اللہ اس کو صحت دے دے، اللہ اس کو صحت دے دے، اللہ اس کو صحت دے دے. میں نے پوچھا آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا؟ یہ آپ کس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے یہ میرا یتیم پوتا ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کو ہڈیوں کی ایک ایسی بیماری ہے کہ پورے قصبے والوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے. ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے. میں نے کہا بی بی اللہ کی قسم میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے کان پکڑ کے مجھے تیرے سامنے پیش کر دیے. وہ طیارے کا خراب ہونا، وہ رستے میں طوفان آ جانا، ایک بڑھیا کی دعا اللہ جب سننے پہ آئے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے بندے کی مدد اور ہیلپ کیسے کرنی ہے. اسی طرح جعلیات کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. جعلیات کے مدیر نے عبد المالک مجاہد صاحب نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے براہ راست سنا. جعلیات کا مدیر تھا سعودیہ کا، اس نے خود یہ واقعہ ان کو سنایا کہ ہندوستان کا ایک بندہ تھا، وہ ہمارے ادھر آیا، اس کے اوپر قتل کا شبہ تھا، گرفتار ہو گیا. قتل اس کے کمپنی میں ہوا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا. سارے شبے اس کے اوپر اس کے ساتھیوں کے اوپر جاتے تھے، لیکن وہ بندہ دل سے یہ جانتا ہے کہ میں قتل میں ملوث نہیں، اگرچہ میرے ساتھی ملوث ہیں یا نہیں. وہ خود اس قتل میں ملوث نہیں تھا اور ہندوستان کا بندہ تھا، سیکولر اور ملحد ذہن کا. مطلب یہ کہ نہ ہندو تھا، نہ سکھ تھا، نہ عیسائی تھا، نہ مسلمان تھا. ویسے اس کا جو طبی رجحان تھا وہ عیسائیت کے قریب تھا. وہ مدیر جعلیات کہتے ہیں کہ ابتدان اس کا طبی رجحان عیسائیت کے قریب تھا. کہتے ہیں جب وہ گرفتار ہوا تو سعودی عرب میں جو تفتیش کا نظام ہے وہ بڑا سخت اور کرخت قسم کا. کہتا اس بندے نے مجھے یہ خود واقعہ سنایا کہ پہلے دن جب میں پکڑا گیا نا تو میں نے کہا میں عیسائیوں کے رب سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ وہ یعنی جو عیسائیوں کا رب ہے اس کو پکار کے کہ اگر تو سچا ہے تو مجھے نجات دے دے. کہا میں نے عیسائیوں کے رب کو پکارا، 4-5 دن پکارتا رہا، کوئی ریلیف نہیں ملی. میں نے سکھوں کے خدا کو پکارنا شروع کیا، کوئی ریلیف نہیں ملی. میں نے ہندو دیوتاؤں کو، بتوں کو نام لے لے کے، ہندوستان میں پلا بڑا تھا، ایک ایک بت کو جانتا تھا، ہر ایک کا نام لے کے پکار لیا. کہا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے رب کو پکاروں گا.
لیکن میرے دل میں خیال آیا ہر ایک مذہب کے معبود کو پکار لیا ہے، اگر مسلمانوں کے الہ کو بھی پکار لوں گا، ازما لوں گا، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ کہا میں نے کہا اے مسلمانوں کے خدا، اگر تو سچا ہے، تو جانتا ہے کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں، مجھے آزاد کر دے۔ وہ بندہ کہتا ہے جالیات کے مدیر کو اللہ کی قسم ابھی پہلا ہی دن تھا، پہلی مرتبہ مسلمانوں کے رب سے دعا کی، ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، قاصد آیا اور کہا تیری بریت کا پروانہ جاری ہو گیا۔ جالیات کا مدیر کہتا ہے میرے سامنے آ کے بیٹھا اور مجھے آ کے کہتا ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں نے اسلام کو قبول کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کوئی اشکال، کوئی شبہ؟ اس نے کہا میرے جتنے اشکالات تھے اور شبے تھے اللہ نے جیل کی 8-10 دن کی زندگی میں اتار کے رکھ دیے۔ لوگوں اگر درد دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اللہ رب العزت کو پکارا جائے، اللہ کی قسم محیر العقول واقعات آج بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو چند واقعات رکھے ہیں یہ نبیوں کے نہیں ہیں، یہ امتیوں کے، عام لوگوں کے واقعات ہیں۔